السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دو امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو فلسطین کو سچے دل سے سپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے اور خود کو انسان مسلمان کہلانے کے لائق سمجھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے، نہیں تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا فلسطین کے سپورٹ کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے اللہ پر ایمان لے آؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، نبیوں پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ یہ سب مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر کیے ہوئے عمل کا ہم سے حساب لے گا۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ماننا تو ہے ہم سے حساب ہوگا، لیکن اس کی تیاری کوئی بھی نہیں کرتا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان تو ہے کہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں اللہ پاک کی ذات نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ خاص طور پر آسمانی کتاب قرآن پاک، اس میں ہمارے لیے ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے، تو کیا ہم ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ان سب باتوں پر عمل کرنا ایمان اور مسلمان ہونا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور نبی آئے ہیں، لیکن 1,24,000 پیغمبروں نے ہمیں کیا کہا؟ ہم کیا کریں گے؟ قیامت والے دن ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا بتائیں گے ان کو کہ ان کی امت مسلمہ کے ساتھ ہم لوگ کیا کر کے آئے ہیں؟ ہمیں فرشتوں کا بھی پتہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ فرشتے ہمارے ہاں ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک سانس کو لکھ رہے ہیں، جس کا ہمیں آخرت والے دن، جس پر ہمیں ایمان ہے، اس دن حساب دینا ہے۔ ہمارا رب ہم سے قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لے گا۔ کیا ہم سب اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تیار۔ اسلام ایک آسان دین ہے۔ اس بات نے اسلام کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس میں میرا جسم میری مرضی، اس میں ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کا ظلم اور ظلم دیکھ کر خاموش ہو جانا شامل ہو گیا ہے۔ حقیقت میں ان سب چیزوں کی نہ تو اسلام میں اجازت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جگہ، اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، حقیقت میں ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ غیر مسلمان فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، بلکہ سچے دل سے صرف فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات، کسی چیز سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بائیکاٹ کرنے سے ان کے بزنس کو نقصان ہوتا ہے۔ کیا تمہارا یہ بزنس کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ نہیں۔ کوئی عام انسان بھی کسی چیز سے بائیکاٹ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو یہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ رونالڈو نے کوکو کولا سے بائیکاٹ کیا تو کوکو کولا کی کمپنی کو $15 ملین کا نقصان ہوا۔ تو ہمارا کم سے کم $15 ملین کا نہیں، اگر ہمارے بائیکاٹ کرنے سے اگر کسی بھی کمپنی کو 50,000 کا بھی نقصان ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بہت ورتھ ہے۔ اگر کسی کمپنی کو 1,000 کا بھی نقصان ہو گیا تو ہمارے لیے ورتھ ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو اس بات کا جواب دے سکیں گے، جس کے بارے میں ہم سے ہر حال میں سوال ہوگا۔ ہر حال میں فلسطین کے لوگوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہر حال میں فلسطین کے بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ سو پلیز ہر حال میں بائیکاٹ کریں، کیونکہ ہمارا دیا ہوا پیسہ فلسطین کو تباہ کرنے کے کام آ رہا ہے، جس میں پھر ہمارا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سو پلیز تم سے جو ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے کرو، ان کے لیے بائیکاٹ کرو، فلسطین کی ہیلپ کے لیے ڈونیٹ کرو، ان کی سپورٹ کے لیے پوسٹ کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے پلیز۔ کیا پتہ تمہاری کسی بھی پوسٹ کی وجہ سے مسلمان کہلانے والے حکمران غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ نمبر 2، فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا پلیئر کرسٹیانو رونالڈو، جو کہ فلسطین کو سچے دل سے سپورٹ کرتے ہیں۔ فلسطین سے ان کی محبت بہت دفعہ ان کی ویڈیو سے شو ہو چکی ہے۔ رونالڈو کا فلسطین کو سپورٹ کرنے کے دو بڑے ریزنز ہیں۔ فرسٹ از، رونالڈو ایک بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ پرسن ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیو کرتے ہیں۔
چاہے وہ ان کے فینس ہوں، ان کے فیملی فرینڈس ہو یا ان کی فیملی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ سب کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے وہ دل سے فکر کرتے ہیں۔ رونالڈو نے فلسطین کے لیے ایک ویڈیو میں میسج بھی دیا تھا۔ Assalamu alaikum. I love Palestine. I am Cristiano Ronaldo. You ask me whether I support the people of Palestine. Yes, without a doubt, I stand with Palestine. I always pray for them and will continue to do so, inshallah. I hope you will also stand by the oppressed people of Palestine and keep them in your prayers. Together, let's stand for humanity. Second is the brave people of Palestine، جو کہ تعریف کے قابل ہیں۔ کتنا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، لعنتی اسرائیل کی وجہ سے ان کے اپنی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے لیے ابھی تک لڑائی کر رہے ہیں۔ ان کی بہادری کو سلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف رونالڈو بلکہ اور بھی نان مسلم پلیئرز، ایکٹرز، اینی ون سپورٹ فلسطین۔ وی لو فلسطین، اور ہم سب دل سے فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔